السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعتیں جاری ہیں اور معزز ججز کے انٹرسٹنگ ریمارکس سننے کو پڑھنے کو مل رہے ہیں۔ بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ ایون کلبھوشن یادیو جیسا ملک دشمن جاسوس جو تھا، انڈین جاسوس، اس کا بھی فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ طیارہ ہائی جیکنگ کیس کا بھی ریفرنس حوالہ دیا جا رہا ہے۔ مختلف سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور جو وکیل ہیں خواجہ حارث، ان کو ڈیلی سوالات کی باسکٹ کہتے ہیں، ٹوکری سوالات کی بھر کے دی جا رہی ہے۔ طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طیب کیونکہ کور کر رہے ہیں بڑے عرصے سے سپریم کورٹ کو بھی اور اس کیس کو بھی کور کر رہے ہیں، تو طیب کے ساتھ اس معاملے پر بات کریں گے۔ طیب، ویلکم ٹو شو۔ تھینک یو۔ طیب، ریمارکس تو بڑے خوفناک قسم کے آ رہے ہیں معزز ججز کے۔ سپریم کورٹ تو اجازت دے چکی ہے کہ بھائی فوجی عدالتیں فیصلہ دے سکتی ہیں، اور یہ جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، طیارہ ہائی جیکنگ کیس، وہ تو ایک کوشش تھی، کوشش کا الزام ہے، وہ بھی بالکل ہائی جیک ہوا نہیں تھا، یہ تو حملے تو ہو چکے ہیں۔ تو فوجی عدالتوں، فوجی تنصیبات پر حملے کرنا، جی ایچ کیو پر حملہ کرنا، ان ملزمان کے خلاف کیسے نہیں ہو سکتا ٹرائل؟ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، جو ریمارکس آ رہے ہیں ججز کی جانب سے، پہلی میں ایک بات تھوڑی واضح کروں، یہ جو ریمارکس ہوتے ہیں بیسیکلی یہ ججز کی انٹینشن ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے ہم کوئی چیز حتمی ڈرا نہیں کر سکتے کون سا جج کس سائڈ پہ ہے، لیکن عمومی تاثر، مجموعی تاثر جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یا عوامی تاثر، اب جو عوام نے ریمارکس دیکھے، جو شخص نے، عام لے مین نے، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ تو سویلین کے ملٹری ٹرائل کی بات ہے، کہیں فوج جو ہے وہ تو انڈر ٹرائل نہیں آ گئی سپریم کورٹ میں؟ ایسا ہی ہے۔ اچھا، وہ جو فوجی کمانڈنگ افسر ہوتا ہے یا جو ملٹری کورٹ کے اندر جو، وہ بھی ان کے اوپر بھی کہ ان کی قابلیت کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں، پوری دنیا کے اندر ملٹری ٹرائل ہوتے رہے ہیں، یہ ایک انڈرسٹوڈ حقیقت ہے، اور پاکستان میں بھی، پاکستان کوئی مطلب ہم کوئی مریخ پہ نہیں رہ رہے کہ ہمارا کوئی اپنا انوکھا سسٹم ہے۔ بالکل جو دنیا میں ریت روایت ہے، جو فوجی قوانین ہوتی ہیں، جو اس کے تحت بھی ہمارے یہاں ہی چیزیں چل رہی ہیں۔ اور سب سے پہلی بات، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ججز کے ریمارک سے مجھے یہ لگتا ہے جیسے ثانیہ 9 مئی کو یہ بڑا لائٹ لے رہے ہیں، ہلکا لے رہے ہیں، ہلکا 9 مئی ہو گیا تو بس یہ وہ تو ہلکا تو پی ٹی آئی لے رہی ہے۔ نہیں، وہ ججز کے ریمارک سے میں کہہ رہا ہوں نا، وہ پی ٹی آئی تو الگ ایک چیز ہے، ججز کے ریمارک سے ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ثانیہ 9 مئی کی سنگینی کا ادراک یا تو ججز کو نہیں ہو پا رہا یا وہ کر نہیں پا رہے۔ اصل میں دیکھیں، یا وہ کرنا نہیں چاہتے، یہ بھی پاسبل ہے۔ اور اصل میں ثانیہ 9 مئی جو ہے وہ پوری دنیا کی ہسٹری میں ایسا کہیں پہ کہ ہمیں کوئی ملتا ہی نہیں ہے، مثال نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، وار کے اندر مثالیں ملتی ہیں، وہ ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ ایک دشمن آرمی ہوتی ہے اور وہ کسی ملک پہ قابض ہوتی ہے تو اس کی گریلا فورسز یا اس کے سویلین بعض اوقات یہ چیزیں ہمیں ملی ہیں، وار ہسٹری اگر ہم دیکھتے ہیں ورلڈ وائڈ۔ لیکن یہ نہیں ملتا کہ ایک امن ہے اور ایک شخص کو اقتدار سے 12 پتھر باہر کیا گیا، اور پولیٹیکلی 12 پتھر باہر کیا گیا۔ پارلیمان نے، جس پارلیمنٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے اپنا ایک کانسٹیٹیوشنلی تحریک عدم اعتماد لا کے اس کو سکسیسفل کر کے جو ہے وہ ایک شخص کو گھر بھیجا، اور وہ شخص اس انا اور ضد پہ آ گیا کہ نہیں جی مجھے تو فوج نے گھر بھجوایا ہے، اور وہ فوج کے خلاف چڑھ دوڑا، اور پھر اس نے ایک ایسا یعنی کہ ایک ایونٹ کی منصوبہ بندی کی کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا، اب گرفتار کرنے والے بھی ملٹری تو نہیں ہے، گرفتار کرنے والی بھی عدالتیں، عدالتوں کے احکامات، سویلین کے احکامات، سارا کچھ ہے، لیکن انتقام جو ہے اس نے یا اس کا انتقام منتج ہوا فوجی انسٹالیشن پہ، ان پہ اٹیک کر کے۔ اور دیکھیں، پاکستان جو ہے وہ 3 بڑی جنگوں میں انڈیا کے ساتھ، جو ہمارا ازلی دشمن ہے، اس کے ساتھ رہا۔ ٹھیک ہے،
जंगें हुई, लेकिन उन जंगों में हमारे दुश्मन की हमेशा यही कोशिश रही कि GHQ पे मैं किसी तरीके से अटैक कर सकूं। उन्होंने दहशतगर्द प्रॉक्सियों के जरिए भी अटैक कराया था, दहशतगर्द GHQ में भी घुसे थे लेकिन वो मारे गए। डॉक्टर उस्मान जो हाँ, था, अच्छा वो चीज़ें भी थी, लेकिन उसका भी फौजी अदालतों में ट्रायल हुआ था। अच्छा, यहाँ पे जो है वो फिर PTI के जरिए उन्होंने करा लिया। PTI के जरिए इंडिया ने कैसे कराया, मुझे तो, मैं तो लेमैन हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि स्टेट रिकॉर्ड ये कह रहा है तहरीक इंसाफ के पीछे इंडियन फंडिंग है या इसराइली फंडिंग है, ये दोनों की फंडिंग है। अब इंडियन फंडिंग है तो इंडिया ने तो फिर अटैक कराया, तहरीक इंसाफ के जरिए कराया। अब मुझे ये बताएं कि इस सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल भी फौजी अदालतों में नहीं हो सकता, और फिर जो आर्मी एक्ट की शिक्कें थी उनको जो वो उड़ाया गया, स्ट्राइक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले में, तो मुझे ये बताएं उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो खुद इंडिया है कि कुलभूषण यादव का ट्रायल नहीं हो सकता। ये भी हमारी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कुलभूषण यादव जैसे दुश्मन अनासर जो हैं वो जासूस, उनका भी ट्रायल नहीं हो सकता। तो अब ये जजेस को चीज़ समझ नहीं आ रही या वो समझना नहीं चाहते, ये मेरी समझ से बालातर है। उनको इस चीज़ का अदराक करना होगा। आप दुनिया की, जहाँ पे आपके पास रिसर्चर हैं, आप दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लें कि अपनी ही फौज पे इस तरीके से सिविलियन दुश्मन की प्रॉक्सी बन के बुलवाइयों ने या अपने जो इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उसके लिए अटैक किया। देखें इस मुल्क के अंदर भुट्टो को शहीद किया गया, उसकी सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर तो वो था, लेकिन उसके भी कारकुनों ने, उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। बीबी को शहीद किया गया, बीबी को शहीद किया गया, और दोनों, ये फर्क समझें कि दोनों शहीद हुए एक आमिर के उसमें जो बरह रास्त मिलिट्री डिक्टेटर था, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। और यहाँ पे तो जो है वो पॉलिटिकल पार्टी थी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, सिविलियन गवर्नमेंट थी, लेकिन उन्होंने अटैक उस पे किया। तो ये एक संगीन चीज़ है। अब ये जजेस को जो है प्लानिंग के साथ था, प्लानिंग के साथ था, खुद ये चीज़ें सामने आई हैं। तो अब जो है वो देखना ये है कि जजेस के समझ जाते हैं कि वो आया इसकी संगीनी को इन रियल सेंस भांपते हैं, या फिर वो जैसे आपने कहा कि समझना ही नहीं चाहते। 5000 लोगों को गिरफ्तार किया गया 9 मई के मुलजमान को, उनमें से जिनका फौजी अदालतों में ट्रायल किया जा रहा है वो है टोटल 105। तो फौज ने तो बड़े मोहतात तरीके से, लगे सर है कि मोहतात तरीके से अपनी शफाफियत को कोशिश की है बरकरार रखने की। देखें ये बड़ा एक वैलिड पॉइंट है। बेसिकली 5000 लोग थे और जिस तरीके से ये मनसूबा बंदी की गई, बहुत बड़ा मोब था, चीज़ें थी। अब 5000 लोग थे तो हज़ारों, लेकिन 5000 गिरफ्तार हुए, चीज़ें हुई। उनमें से जो है पिक एंड चूज करके 105, ये 105 का फिगर आता है, जिनकी वीडियोस और ऑन स्पॉट वो लोग हैं जो मौके पे मौजूद थे, जो हमले कर रहे थे, जो यूनिफॉर्म को लहरा रहे थे, जो वो GHQ के गेट के बाहर जो वो पाकिस्तान आर्मी का वो जो कोर्ट ऑफ आर्म यादगार उठाए हुए थे, कोर्ट ऑफ आर्म है, उसको जो है ये नीचे फेंक रहे थे, उतार रहे थे, जो जहाज़ों को आग लगा रहे थे। तो ये तो वो लोग हैं जो आगे आगे चीज़ें थी। तो इस वजह से उन्होंने 5000 में से 105 बंदे को उठाया या उसको अपनी तहवील में लिया, और उनका जो वो समझते हैं कि ये ज़्यादा जुर्मवार या ख़तावार है, तो वो उनका था। अब ये चीज़ जजेस को भी समझनी चाहिए। तो बहरहाल देखते हैं कि अभी तो इसमें मैटर में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, तो हमें ऐसे बज़न नहीं होना चाहिए कि जजेस से, लेकिन देखना यह है कि जज अब क्या करते हैं। उनकी जानिब से एक राय दी जाती है और वो राय बड़ी वैलिड है, ख़ासकर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से ये बड़ी राय दी जाती है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में इनके ट्रायल। अच्छा, ये भी बात ठीक है, अगर इनके ऊपर 780A लगा दिया जाता और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ट्रायल होते तो वहाँ पर सज़ाएँ ज़्यादा संगीन है मिलिट्री की निस्बत। ऐसा ही, लेकिन मसला ये है कि हमने देखा भी सही कुछ कि जब ट्रायल हो रहे थे तो वो जज कंप्रोमाइज्ड हमें नज़र आए। फिर इन्वेस्टिगेशन का जज साहब खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं होता, मैटर है। फिर सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर दहशतगर्दों के भी हमने मुतअद्दिद वाक़यात ऐसे देखे हैं कि इंसान दहशतगर्दी की अदालतों में जब चलते हैं तो वो जो जज है उसकी सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, वो भी कहीं ना कहीं उसको थ्रेट मिलती हैं। और एक जज पे तो अटैक भी हुआ दहशतगर्दी वाला। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें, सवाल ये भी पैदा होता है कि जो मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान सवालात उठा रहे हैं फौजी अदालतों के ट्रायल पे, सिविलियन के,
انہی کی عدالتوں میں اگر کوئی مکمل انصاف ہوتا کوئی انگلیاں نہ اٹھتی، کوئی پراپر کوئی پراسیکیوشن ہوتی یا کوئی داد فریاد ہوتی، تو پھر فوجی عدالتوں کو کیوں ضرورت پڑتی ٹرائل کرنے کی؟ فوجی عدالتوں، فوج کو بھی پتہ ہے کہ بھائی سویلین عدالتوں سے تو یہ چھوٹ جاتے ہیں، سویلین عدالتوں میں تو ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے، تو پھر فوج بھی کیا کرتی؟ دیکھیں بالکل یہ تو ویلڈ پوائنٹ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے، بالکل دیکھیں انہی ججز نے انہی عدالتوں سے ہمیشہ ریلیف ملتے رہے ہیں اور چیزیں ملتی ہیں، اور یہی شروع میں بھی ان کے ٹرائل ہو رہے تھے تو وہاں پہ ان کے بڑے پیمانے پہ ریلیف ملنا شروع ہو رہا، تو پھر حکومت نے سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے نا، دیکھو ٹھیک ہے اب ان کے پی ٹی آئی انفارچونیٹلی ہمیں یہ چیز تسلیم کرنی پڑے گی کہ اس ٹائم بھی اور اب تک بھی صاف ظاہر ہے کہ ججز میں بھی پولرائزیشن آئی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں پرو پی ٹی آئی ججز بھی نظر آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ ایون کے ایسے ججز جو آپ نے مکمل انصاف کی بات کی، تو مکمل انصاف تو پی ٹی آئی کے لیے ہے نا، باقی آپ کے لیے اور میرے لیے تو نہیں ہے، منصور علی شاہ صاحب اور یہ وہ، تو اس وجہ سے جو ہے وہ حکومت تو پہلے ہی بھانپ لیا تھا، تبھی انہوں نے ملٹری ٹرائل اور یہ ساری چیزیں، اور دوسرا بات یہ ہے کہ وہ خود وکٹم جو ہے وہ ملٹری ہے، بات یہ ملٹری پہ اٹیک ہوا ہے نا، ملٹری وکٹم ہے نا، تو بھائی جو وکٹم ہے جس پہ اٹیک ہوا ہے تو اس کی جب اپنا ایک سسٹم موجود ہے سزا اور جزا کا، اور وہ بھی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے اس کو یہ عمل یہ سزا اور جزا کا جو ہے وہ اختیار دیا ہوا ہے، تو وہ پھر کیوں نہیں ٹرائل کر سکتے؟ ان کو کرنا چاہیے یا ان کو بنتا ہے؟ یہ جو مذاکرات انہوں نے شروع کیے ہیں، تو ان میں کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت کوئی 9 مئی کے ملزمان کو کوئی ریلیف دے سکتی ہے مذاکرات کے ذریعے؟ 9 مئی کے ملزمان کو ریلیف تو مل رہے ہیں نا، دیکھیں وہ تو خود آرمی نے بھی انسانی ہمدردی کے تحت کچھ لوگوں کو چھوڑا ہے، ریلیف تو مل رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو دیکھیں اب غلطی بھی انسان سے ہوتی ہے، ایک بات ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ سازش تھی، غلطی نہیں تھی، پلاننگ کے ساتھ سنیں نا، یہ جو پکڑے گئے ہیں نا، یہ تو استعمال ہوئے بیچارے، یہ کوئی غریب لوگ ورکرز تھے، لیکن جو پلانر تھے، ہاں یہ اصل چیز یہ ہے کہ میں اس پہ میرا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ ان کو سزائیں دیں نہ دیں، معاف کریں، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، ہاں جو منصوبہ بندی جنہوں نے کی، جو ماسٹر مائنڈز ہیں، ان کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے، اور اگر ان کو ریلیف دیا جاتا ہے تو پھر پاکستان میں مستقبل کے لیے یہ ایک نظیر بن جائے گی، راستہ کھول دیں گے، راستہ کھل جائے گا، وہ کل کو کسی کو بھی کوئی اعتراض ہوگا وہ موب اٹھے گا اور جا کے جی ایچ کیو پہ اٹیک کر دے گا، تو یہ ماسٹر مائنڈز کو کٹہرے میں لانا، جس طرح آپ نے مثال دی کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، محترمہ کو شہید کیا گیا، اور دونوں ڈکٹیٹروں کے ادوار میں ہوئے، براہ راست فوجی دور تھا، اس کے باوجود فوجی تنصیبات پر پیپلز پارٹی نے حملے نہیں کیے، اور نون لیگ کی قیادت جیلوں میں رہی، پیپلز پارٹی کی قیادت جیلوں میں رہی، 11 سال آصف علی زرداری جیل میں رہے، کبھی جی ایچ کیو پر یا فوجی تنصیبات پر پیپلز پارٹی یا نون لیگ نے حملے کی کوشش نہیں کی، سوچا بھی نہیں، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ گرفتار ہو جاتے ہیں تو آپ فوجی تنصیبات پر حملے کرائیں۔ بات یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے پاس پولیٹیکل وہ انسٹیٹیوشن ہے، پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے بیسیکلی دونوں پولیٹیکل پارٹیز، اور دوسری میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو آپ نے پیپلز پارٹی والی بات کی تو وہ تو بی بی شہید کے اپنے منہ کی بات ہے، بی بی شہید کا ایک کلپ میں نے دیکھا، کافی پرانا کلپ تھا، اس میں بی بی شہید یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے میرے ورکرز جو ہے وہ اکثر کہتے ہیں کہ جب ہم جو ہے وہ کسی کنٹونمنٹ ایریا سے کسی ملٹری انسٹالیشن کے قریب سے ہم گزرتے ہیں، بی بی نے کئی لانگ مارچ کیے، کئی آپ کے سامنے پروٹیسٹ بھی کیے، روڈز پہ بھی آئی، تو کئی مرتبہ ورکرز نے ان کو کہا کہ بی بی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے لیڈر کو، انہی کے ڈکٹیٹر نے جو ہے وہ شہید کیا، اور آپ کو حکومت یہی نہیں چلنے دیتے، یہی وہ کر دیتے ہیں، تو آپ صرف ہمیں اجازت دیں، ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یہ کر دیں گے۔ بی بی نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے ان میں ادارے ہمارے ہیں، یہ ادارے ہمارے ہیں، یہ ادارے پہ اٹیک ہوگا، اگر 1-2 جرنل
پولیٹیکل وہ کر رہا ہے تو اس کا سزا انسٹیٹیوشن کو نہیں ملنا چاہیے. ایسا ہی ہے. تو بی بی نے روکا اور بی بی نے اس چیز کی حوصلہ شکنی کی, اور اسی وجہ سے مجھے وہ بی بی کا وہ جو کلپ ہے وہ بار بار جب میں کمپیریزن کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی تو اس کا, تو وہ پھر میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ صدر آصف علی زرداری نے درست کہا کہ ہم تو یہ تو پولیٹیکل لوگ ہی نہیں ہیں, یہ تو پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. زرداری صاحب نے کہا نا, میں نے تو ان کو سیاستدان ہی نہیں مانتا, میں تو ان کو سیاسی جماعت بھی نہیں مانتا پی ٹی آئی کے بارے میں, اور انہوں نے کہا یہ کلٹ ہے. صحیح. اگر ان میں پولیٹیکل شعور ہوتا, پولیٹیکل ورکر ہوتے تو یہ کبھی ایسا نہ کرتے. نہ نون نے کبھی ایسا کیا, نہ پیپلز پارٹی نے, نہ کسی اور جماعت نے کیا. یہ چونکہ کلٹ ہے اور ان کا شعور نہیں ہے, اور یہ ایک مطلب ہے کہ خان, اچھا ان کا وہ جو لیڈر ہے وہ بھی ایسا ہے, اس نے خود کہا تھا کہ مجھے اگر حکومت سے نکالا گیا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا. اچھا طیب, ایک سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے اعتراض کہ اگر اب سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی اجازت دے دیتے ہیں تو کل کلاں کوئی بھی سیاستدان فوجی ٹرائل کے لیے تیار رہے. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی سیاستدان فوجی عدالتوں, فوجی تنصیبات پر تو حملے نہیں کرتا, نہیں کرے گا, ایک نہ بات. کرتا ہے. دوسری بات, اگر کوئی پیپلز پارٹی کا, کوئی نون لیگ کا, میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی سیاستدان, کوئی بھی جرنلسٹ, کوئی بھی شہری اگر فوجی تنصیبات پر حملے کرتا ہے تو میں تو حمایت کروں گا کہ اس کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے. بڑی آپ نے بات ہی خود ہی آپ نے واضح کر دیا. بات یہ ہے کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, میں بھی اس کے خلاف ہوں, آپ بھی ہوں گے. فوجی تنصیبات پر بنیادی انسانی حقوق معطل ہو جاتے ہیں اور اس کا الاؤ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ اسپیسیفک کریں کہ سانیہ 9 مئی جیسے ہاں جی ایونٹ اگر کوئی ہو جس میں ملٹری کے اوپر براہ راست اس طریقے سے اٹیک کیا گیا ہو, بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں مشرف کے خلاف کتنے پروٹیسٹ ہوئے, ہوتے تھے, ضیاء کے دور میں ہوتے تھے, ڈیلی ہوتے تھے, انصاف کے خلاف ہوا کرتے تھے, کبھی فوجیوں کی گاڑیوں پہ, کبھی ان پہ تو اٹیک نہیں ہوئے, ٹھیک ہے. تو بھائی اس طریقے سے تو وہ تو ان کو تو اجازت ہے. لیکن اگر آپ نے ملٹری کے ادارے کے اوپر جا کے اٹیک کیے کسی بھی سیاستدان نے ان فیوچر بھی, تو اس کے لوگ تو ٹرائل پھر بنتا ہے. تو اسی وجہ اسپیسیفائی کرے کہ سانیہ 9 مئی سے جڑے ہوئے جو ملزمان ہیں, مجرمان ہیں, یا جو منصوبہ بندی کری ہے جنہوں نے, تو ان کا ٹرائل جو ہے وہ صرف ملٹری ہو سکتا ہے. صحیح بات ہے. یہ اس کی گنجائش. بہت شکریہ طیب. ویورز, طیب کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا ہو, میرے پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.